کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لائق سے تکریم و اعزاز وارثان منبر و محراب، محتشم پیاری اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذکر شریف کی اس خوبصورت محفل پاک کے اندر حاضر ہیں، جو کہ میرے عزیز بھائی کی شادی کے سلسلہ میں منعقد کی گئی ہے۔ رب کائنات میرے عزیز اور ان کے جتنے بھی رفقا، اعز و اقربا، رشتہ دار جنہوں نے آج کی اس خوبصورت محفل پاک کا اہتمام و انصرام کیا، دور و نزدیک سے چل کر اس محفل پاک میں شریک ہوئے، رب کائنات تمام احباب کی ان محبتوں کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص برادر مکرم بھائی محمد انتظار صاحب، اللہ پاک آپ کو تندرستی کے ساتھ عمر خضری عطا فرمائے۔ اس لیے ان کی بہت ساری اچھائیوں میں سے ایک اچھائی یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ہوں کوشش کرتے ہیں کہ اذان پڑھیں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ پاک اس سعادت کو تحیات ان کے مقدر میں رکھے اور ان کی اس کار خیر اور عمل خیر کی وجہ سے رب تعالیٰ ان کی تمام فیملی، برادران، دوست احباب تمام کے گھروں کو خوشیوں، امن اور تندرستی کا گہوارہ بنائے۔ کیونکہ الحمدللہ اسٹیج پر میری جماعت کے عظیم علماء اکرام تشریف فرمائے ہیں۔ مجھ سے پہلے الحمدللہ آپ نے پیر مال کی اس خوبصورت آواز برادر مکرم قاری وقاص احمد صفدر صاحب زید شرف ہو، آپ سے آپ تلاوت بھی سماعت کی ہو۔ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کے علم اور فضل میں برکت عطا فرمائے۔ اور میں انتہائی محبتوں کے امین بھائی عمر دراز صاحب، آپ نے بھی نعت پڑھی، بھائی جنید صاحب، حافظ شریف صاحب ماشاءاللہ تشریف لے کے آئے چل کے، اور بھائی شہزاد صاحب، جتنے بھی احباب ہیں الحمدللہ۔ یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی دکھلاوا نہیں ہے، ان کا نام لے کر ان کو بڑے کرنا مطلوب نہیں ہے۔ سچ یہ ہے جن کے نام کے قصیدے گاتے ہیں وہ اللہ اور اس کا پیارا محبوب خود ان کو بڑا فرما رہا ہے۔ تو دعا فرمائیں رب تعالیٰ جب تک سانس میں سانس ہے تب تک اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر و فکر کا یہ انداز چلتا رہے۔ آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر، اور سچ یہ ہے آج مجھے بڑی خوشی تھی کہ کافی دنوں کے بعد مجھے ریسٹ تھی آج، اتفاق کا مجھے یاد نہیں تھا بالکل آج کس محفل پاک کا۔ ایک ضروری میٹنگ میں بیٹھا تھا تو بھائی شہزاد صاحب نے مجھے فون کیا، جب انہوں نے مجھے فرمایا کہ آج 21 تاریخ ہے، آج وہ نجمی بھائی کے ہاں محفل پاک ہے، تو دوست بیٹھے تھے وہ بڑے کھل کے ہنسے۔ وہ کہنے لگے بھئی تو کہہ رہا تھا آج میری ریسٹ ہے، کہ جب تو ریسٹ والے دن مغرب تو بعد بھی پڑھے تھے، عشاء تو بعد پھر ایک جناب والا محفل پڑھیں گے، تیرا خالی دن یہ ہے تو مصروف کتنا دور تھا۔ تو خیر یہ دوست احباب کی محبت ہے، تحدیث نعمت کے لیے ہے، ورنہ برادرز وقت حالات کو بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن حالات بدلتے نہیں، بدلنے پڑتے۔ دیکھیے
دیکھیے قرآن مجید قرآن مجید کی آیت ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جس کا ترجمہ قلندر لاہوری نے کیا تھا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل لیں۔ جب تک انسان خود اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش نہ کرے تب تک حالات نہیں بدلتے، اور یہ رب کائنات کا انسان سے وعدہ ہے کہ انسان اگر کوشش کرے، کاوش کرے، جہد مسلسل کرے تو رب کائنات فرماتا ہے پھر میں تیری منزل کو تجھ سے دور نہیں کرتا بلکہ تجھے تیری منزل کے معراج اور عروج پر تجھے پہنچا دیتا۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا وہ لوگ جو ہمارے راستے کے اندر کوشش کرتے ہیں، جہد مسلسل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کی اسی محفل پاک کا رینج، ورنہ شادی بیاہ کی اس موقع پر آج کی رات جو کچھ ہوتا ہے ہم اس معاشرے کے فرد ہیں، ہمیں پتا۔ اب یکسر اپنی پوری فیملی کو مطمئن کرنا کہ ہم رسم حنا نہیں کریں گے، ہم محمد عربی کا میلاد منائیں گے، ہم اس میں گانا باجا نہیں بجائیں گے، ہم اس میں اللہ اور اس کے پیارے محبوب کا ذکر و فکر کریں گے۔ اب قوم کو آمادہ کرنا کوئی آسان کام نہیں، قوم کو موڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل ہے، لیکن رب فرماتا ہے اگر اس مشکل گھاٹی کو تم عبور کر گئے، فرمایا میں رب پھر تمہاری اس کار خیر کی برکت سے جو تم اپنے بچوں کا فریضہ ادا کرتے ہو یا امام الانبیاء کی سنت ادا کرتے ہو، میں رب اس میں برکت عطا فرما دیتا ہوں۔ برادران سے وقت شادی رسول کریم علیہ السلام سنت اور پھر سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو باقاعدہ ترغیب دلاتے ہیں۔ اب کبھی اصحاب صفا کا وہ انداز تربیت دیکھنا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام صفا کے ان نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں تم میں سے شادیاں کس کس نے کر لی ہیں؟ کچھ صحابہ جو حیا کی وجہ سے نظریں جھکائی ہوئی ہیں اپنے اشاروں سے بتا رہے ہیں کہ حضور ہم نے شادیاں کر لی ہیں، تو سرکار فرما رہے ہیں بھئی یہ حیا کرنے کا موقع نہیں، یہ اظہار تشکر کا موقع ہے، اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور فرمایا جس نے ابھی تک شادی نہیں فرمائی وہ شادی کرے، اس لیے کہ الشباب شعلۃ من الجنون، فرمایا یہ جوانی وہ ایک پاگل پن کا شعلہ ہوتا ہے جو انسان کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، جو شاید انسان کی ہستی کو باقی نہیں رکھتا، بس اوقات تو یہ انسان کا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اپنی شادیاں کر کے اپنے ایمانوں کو بقا دے لو، شادیاں کر کے اپنے ایمانوں کو مضبوط اور مکمل کر لو۔ تو برادران جی رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث بات بخاری شریف کے اندر کہ سرکار علیہ السلام کے خالصتاً امور خاندانی کے متعلق جو آج کے ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ کہ میاں بیوی کے آپس کی جو ہم آہنگی ہے، آپس کی جو محبت ہے، آپس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، یعنی بھائیو آج معاشرے کے اندر اس کا فقدان ہے، آج ہمیں اس کے اندر بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر پہلو دوسرا بھی بڑا عجیب ہے، اگر کہیں میاں بیوی میں محبت ہو تو جناب والا باپ بھی پریشان ہو جاتا ہے، ماں بھی پریشان ہو جاتی ہے، بلکہ باپ جاتا ہوا اس کام پہ 200 روپیہ اپنی بیوی کے ہاتھ میں دے کے کہتا ہے آج کسی باپے کے پاس جانا، جا کے کوئی دم پھوکا کروانا، اس کو کوئی تویز لا کے دینا، یہ تو سارا ڈرا پورا ہوتے مگر ہی لگ گیا۔ ویسے میں اپنے مزاج سے ہٹ کے آج بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ تھوڑے سے وقت کے اندر ہم نے زیادہ باتیں کرنی ہیں۔
یعنی آج ایک طرف میاں بیوی کی محبت ہے تو اس کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوسری طرف سوال ہی یہ ہے، دوسری طرف شکوہ ہی یہ ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں محبت نہیں ہے، ہم آہنگی نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ان دونوں کا تعلق آج ہمارے دین سے دوری کے ساتھ ہے۔ اگر ہم رسول کریم علیہ السلام کے دین کے قریب ہو جائیں، اگر ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کو سمجھ کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں، تو پیارے بھائیوں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے بیٹے اور بہو کے درمیان کی جو محبت ہے پھر ہم اس کو دیکھ کر جلسی نہیں ہوں گے، اس کو ہم دیکھ کر گھبرائیں گے نہیں، اس کو ہم دیکھ کر تعویذ گھنٹے کا اہتمام نہیں کریں گے۔ جب ہم اپنے بیٹے بہو کی محبت دیکھیں گے تو یہ سر ادائے شکر کے لیے دربار خدا میں جھکا دیں گے، اس لیے کہ سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک پھر ہماری نظروں کے سامنے ہوگی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میاں بیوی میں محبت رب ڈالتا ہے۔ تو پھر جب ہمارا دین اس بات کی گواہی دے گا کہ جب وہ رب ہو کر میاں بیوی میں محبت ڈالتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس محبت کو نفرتوں میں بدلنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں ان میاں بیوی میں جدائی پیدا کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں ان کے اندر دوری پیدا کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں سپریشن پیدا کرنے والے؟ تو برادران عزیز واقعات ایک پہلو تو یہ ہے کہ دین سے دوری کی وجہ سے آج ہم اور میاں بیوی کی محبت کو نفرتوں میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسری طرف دین سے دوری ہی کی وجہ ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی میں عام طور پہ محبت نہیں ہو پاتی۔ پیارے بھائیوں، وہ حدیث بات جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا تھا، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے آئے مدینہ منورہ تو یہاں پر مواقعات ہوئی، مہاجرین کو انصار صحابہ کا بھائی بنایا گیا۔ اب جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، گھر تھوڑا سا دور تھا، رات کی نمازوں میں عشاء کی نماز پہ ایک بھائی آتا نماز پڑھنے کے لیے، فجر کی نماز پہ دوسرا بھائی آتا، یعنی اگر عشاء پہ حضرت عمر بن خطاب آ گئے تو فجر کی نماز پر آپ کا جو انصاری بھائی تھا وہ نماز کے لیے آتا، اور اگر عشاء کی نماز پہ انصاری بھائی آ گئے تو فجر کی نماز پہ حضرت عمر بن خطاب آتے۔ تھوڑا سا ڈاؤن کر لیں۔ تو عشاء کی نماز پر جو آپ کے انصاری بھائی تھے وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ سرکار علیہ السلام چونکہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھا کرتے تھے، بلکہ فرماتے تھے اگر مجھے تمہاری نیند کا فکر نہ ہو، اگر تمہارے فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر نہ ہو، فرمایا میں تمہارے اوپر عشاء کی نماز کو تاخیر کے ساتھ فرض کر دوں۔ یہ سرکار علیہ السلام کی عادت کریمانہ تھی، اصحاب کو تاخیر سے نماز پڑھائی۔ اب صبح کا وقت ہو رہا ہے، فجر کی اذانوں کے قریب ٹائم ہے، تو وہ بھائی دوڑے گئے اور جا کر بڑا زور کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹا تو حضرت عمر بن خطاب ڈر کے اٹھے، گھبرا کے اٹھے، پوچھا بھائی خیریت تو ہے؟ کہیں اعلان جنگ تو نہیں ہو گیا؟ کہیں دشمن نے حملہ تو نہیں کر دیا کہ آپ آ کر میرا دروازہ یوں پیٹ رہے ہو؟ اگر کوئی آرڈر ہے تو مجھے جلدی سے بتاؤ۔ تو وہ آگے سے انصاری بھائی کہتے ہیں نہیں بھائی، جنگ نہیں ہوئی، اعلان جنگ نہیں ہوا، دشمن نے حملہ نہیں کیا، لیکن وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، آج وہ کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ کیا تھا، کہ رسول کریم علیہ السلام کی اپنی بیویوں کے ساتھ، امہات المومنین کے ساتھ بہت محبت تھی، آج شاید اس محبت میں دراڑ پڑ گئی ہے۔ یعنی یہ جملہ جو میں سمجھانا چاہتا تھا کہ صحابہ اللہ کے نبی کی محبت کو دیکھ کر اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ دعائیں مانگا کرتے تھے، اے اللہ رہتی دنیا تک امام الانبیاء کی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اس محبت کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔ تو جب سرکار علیہ السلام کے اس غلام نے آ کر خبر دی کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا، عمر بن خطاب سمجھ کے کہ شاید اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، ان کے درمیان میں سپریشن اور جدائی ہو گئی، تو عمر بن خطاب اتنا جلدی سے نکلے، اپنی قمیض پہننا بھی بھول گئے،
اور سیدھے حضرت حفصہ جو عمر بن خطاب کی شہزادی جناب رسول اللہ کی بیوی تھی ان کے حجرے میں آئی تو دیکھا سیدہ حفصہ زارو قطار رو رہی ہیں. تو عمر بن خطاب آتے ہی سوال کرتے ہیں بیٹی خیریت تو ہے؟ کہ امام الانبیاء نے تم لوگوں کو طلاق تو نہیں دے دی؟ تو جب سیدہ حفصہ نے جناب عمر بن خطاب کا یہ جملہ سنا تو آگے سے عرض کی بابا محسوس کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. جب جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ سنا تو آنکھوں سے اشک روا ہو گئے اور پھر یہ جملہ اس وقت دہرایا. کہا اے حفصہ میں تجھے سمجھایا کرتا تھا کہ حفصہ کبھی بھی تو عائشہ کا مقابلہ نہ کر. تیری بھائیو اگر آپ میری گفتگو کو غور سے سن رہے ہیں تو ذرا اس جملے پر توجہ کو مرکوز کیجئے گا. آج ہم اپنی بیٹی کو جب دوسرے گھر میں بھیجتے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے تربیت کا؟ ہم کہتے ہیں بیٹی کسی کے نیچے نہیں لگنا, کسی کے سامنے دب کے نہیں رہنا, اپنی عزت اور وقار بنا کے رکھنا ہے. پتہ چلے یہ کسی کی بیٹی ہے تو کسی غریب کی بیٹی نہیں, تو فلاں جاگیردار کی بیٹی ہے. ہم اپنی بیٹی کو اس معاشرے کے اندر مقابلہ کرنا سکھاتے ہیں. واہ عمر بن خطاب تیری عصمت کو سلام, تو مراد مصطفیٰ ہو کر, جناب رسول اللہ کی مراد ہو کر, اور امام الانبیاء کی زوجہ محترمہ اپنی شہزادی کو جب سمجھائے تو تیرا انداز کتنا خوبصورت ہے. یہ نہیں کہا اگر ایسا معاملہ ہو گیا تو پھر کیا ہوا, ابھی پوچھ لیتا ہے عمر. ایسا نہیں کہا بلکہ جملہ کیا کہا, اے حفصہ عمر تو تجھے ہمیشہ سمجھایا کرتا تھا کہ تو کبھی عائشہ کا مقابلہ نہ کرنا. پیارے بھائیو حالانکہ دیکھا جائے تو سیدہ عائشہ بھی تو رسول کریم علیہ السلام کی بیوی ہے, سیدہ حفصہ بھی رسول اللہ کی بیوی ہے تو دونوں بیویاں. تو پھر دونوں میں مقابلہ کرنے میں بظاہر دیکھا جائے تو اس میں حرج کیا محسوس ہوتا ہے؟ لیکن عمر بن خطاب کی تربیت کتنی حسین. فرمایا بیٹی میں ہمیشہ سمجھاتا تھا کہ کبھی اس کے ساتھ تقابل نہ کرنا. بخاری کے حدیث پاک کے ساتھ میں اپنے جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا حفصہ تیرا اس سے مقابلہ نہیں بنتا, اس لیے کہ کیا تیرا باپ عائشہ کے باپ کو برابری کر سکتا ہے؟ چلو آج میں آپ سے سبحان اللہ کی بھیک نہیں مانگنے والا, اس لیے کہ میں نے اپنا سبق سنانا ہے آپ کو. آج اس موقع سے فائدہ اٹھا کے میں نے صرف معاشرے کا ایک ناسور, معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ میں نے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے اجازت چاہنی ہے. تو پھر جب بات سمجھ آ جائے پھر بے شک سبحان اللہ کہہ لینا, مجھے آپ پہ بالکل کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں ہے. پیارے بھائیو جملہ سنیے گا کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے کیا کہیں, حفصہ کیا تیرا باپ عمر عائشہ کے ابا صدیق اکبر کے برابر ہے؟ یارو آج ہم کچھ بھی نہ ہو, آج ہم دوسرے پر اپنے آپ کو بھاری ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری ہمیشہ نظر یہ ہوتی ہے کہ دوسرا میرے سامنے کیا ہے, اس کی حیثیت میرے سامنے کیا ہے. یارو ہم ہمیشہ اپنی برتری کا اظہار کریں, اپنے آپ کو بڑا ثابت کریں. لیکن قرآن کیا کہتا ہے, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. فرمایا وہ لوگ جو جہد کر کے اور پھر اپنی ذات کو گھرا کر اور دوسروں کو فقیت دیتے ہیں, فرمایا میں رب ہو کر ان کی مرادوں کو پورا فرما دیا کرتا ہوں. اور کہا عائشہ اے حفصہ تو نے کبھی سوچا کہ عائشہ کی امی جیسی تیری امی ہے؟ یعنی انداز تربیت دیکھنا کتنا حسین آپ نے اختیار فرمایا. فرمایا حفصہ جب تو عائشہ کے برابر نہیں اور پھر تیرا باپ صدیق اکبر کے برابر نہیں, تیری اماں عائشہ کی اماں کے برابر نہیں, تو فرمایا پھر جس طرح ناز کے ساتھ بات کبھی رسول اللہ سے عائشہ کرتی ہے تو کہا حفصہ تیرا حق نہیں بنتا تو اللہ کے نبی سے ایسا کلام فرمایا. یارو مجھے بتانا آج ہمیں خبر ملی ہو, خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, حاکم بدہن ہمیں خبر ملے کہ ہماری بیٹی کو طلاق ہو گئی, تو کیا مجھے بتانا ہم جا کر اس انداز میں اپنی بیٹی کو نصیحتیں کریں گے؟ میں علماء کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں, یہ کرم فرما ہے میرے, اور آپ سے بھی میں اپنے اس معاشرے کے اس مسئلے پر میں تھوڑی سی آپ کی توجہ مزید حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ یارو اگر ہمیں خبر ملے کہ ہمارے گھر سے اور ہماری بیٹی کی طرف سے ایسی خبر ملی ہے کہ جناب والا ہمارے داماد نے ہماری بیٹی کو طلاق دے دی, تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ یوں ہی ٹیلی فون آیا
تو ہم نے اس پر گالیاں بکنا شروع کر دی اور پھر الزام تراشیاں شروع کر دی، اپنی بیٹی کی صفائیاں دینی شروع کر دی۔ پیارے بھائیو، عمر بن خطاب تو کیا نہیں پتا تھا کہ رسول کریم علیہ السلام کے حرم کے اندر آنے والی حفصہ اس کا قصور نہیں ہے؟ کیا جناب عمر بن خطاب کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ حفصہ تو وہ عورت ہے جس کے بستر پر رب قرآن نازل کرتا؟ عمر بن خطاب کو پتا تھا اس حیثیت کا، اس حقیقت سے باخبر تھے، مگر اس کے باوجود کیا ارشاد فرمایا؟ اے حفصہ، میں ہمیشہ تجھے کہتا تھا تو کبھی بھی عائشہ کا مقابلہ نہ کر، اس لیے کہ تو محمد کو چاہے، محمد رب کا حبیب ہو کے عائشہ کو چاہتا۔ اور یہ جملہ میرا خیال ہے آج میرے معاشرے کی اصلاح کے لیے کافی ہے کہ حفصہ تو نبی کو چاہے اور نبی حبیب خدا ہو کر عائشہ کو چاہے، تو کہا پھر تیرا عائشہ کے ساتھ مقابلہ نہیں بنتا۔ تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے اشک صاف کر رہی ہیں، تو یہاں سے جناب عمر بن خطاب مسجد کی طرف تشریف لے کے آتے ہیں۔ بسم اللہ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب عمر بن خطاب مسجد کی طرف تشریف لے کے آتے ہیں اور آ کر نماز کا انتظار فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، سرکار علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھی۔